ایک تو لاہور کے اندر سچویشن بتا دیجیے گا، لاہور کے کون سے ایریے کے اندر زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہے، اور باقی کوئی سوال پوچھنا تو وہ بھی پوچھ لیں۔ نہیں، یہ سارے ایکچولی بند روڈ اور شمالی لاہور اور جو غریب علاقے ہیں ادھر ان کی زیادہ کنسنٹریشن ہے، لیکن بہت سارے کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے 4 سوالوں کے جواب چاہیے۔ آیا یہ جو جتنے بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں غیر ملکی ہیں، آیا ہم ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں نے جعل سازی سے پاکستانی کاغذات بنا کے یہاں رہائشیں اختیار کر رہی ہیں، ان کو بھی آپ نکالنے میں کسی حد تک کسی بڑی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو پاکستان اس سارے پروسیس میں چھوڑ کے جائیں گے؟ اور آیا پاکستان میں جو دہشت گردی کی ویو آئی ہوئی ہے، اس میں مزید اضافہ تو نہیں ہو جائے گا ان اقدامات کے نتیجے میں؟ اچھا چوہدری صاحب، میں جو آپ نے بات کی ہے جعل سازی کی، تو یہ میں بتا چلوں کہ پچھلے دنوں بھی ایک گروہ جو ہے اسلام آباد سے ہی پکڑا گیا تھا، اور وہ پاکستانی تھے، ایک اس کا باپ بنا اور ایک اس کا ماموں بنا۔ ان نے 3 لاکھ روپے میں ان سے بات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ڈاکومنٹ بنا کے دے دیے، سرٹیفکیٹ بن گئے اور نادرا میں چلے گئے۔ جب نادرا میں گئے، ویریفیکیشن ہوئی، تو پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ سارا کام جعل سازی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو یہ نادرا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں چودھری نثار کے دور میں بھی یہ کمپین شروع ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جو افغانی ہیں وہ خاص طور پہ جو پاکستانی خاندان ہیں، ان خاندان کے اندر نادرا کے افسران کے ساتھ مل کے ان میں شامل ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کے خاندان میں شامل ہو گئے، اور پھر جو ہے ان کا پاکستانی چلیں ذوالقرنین، یہی سوال لے کے چلتے ہیں ہم ضیاء الحق صاحب، ہمارے پشاور کے بیورو چیف ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو گورکھ دھندا ہے یہ پشاور والی سائڈ کے اوپر کافی زیادہ اس کا استعمال ہوا، اور لوگوں نے اس طرح غیر قانونی طریقے سے پاکستان کی شہریت حاصل کی۔ ابھی کتنے غیر ملکی پاکستان میں ہیں؟ ابھی اچھا ذوالقرنین، ابھی کتنے نمبر گیم کیا ہے ہمارے پاس؟ 17 لاکھ۔ اچھا 17 لاکھ کا جو ابھی آفیشیل فگر ہے۔ اچھا ضیاء الحق صاحب بتائیے گا کہ ظاہر ہے زیادہ فوکس پشاور کے اندر ہے، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ہے، کس طرح بارڈر کراسنگ ہوتی ہے وہاں پہ، جس طرح غیر قانونی طریقے سے شریعت دی جاتی ہے، وہاں پہ کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، اور جو آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ جو آج فیصلہ کیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے کچھ گراؤنڈ ورک جو اس وقت کو تیاری کی ہے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس ماضی کی طرح بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کمپین شروع کی گئی، لیکن وہ بس خبروں کی حد تک ہماری نظر آئی، آن گراؤنڈ کو ایسا کام نہیں ہوا؟ جی، یعنی پھاڑ لو ہے۔ جی خبر بھائی، یہ بتاتے چلوں کہ ماضی اور موجودہ جو ایکشن ہے اس میں بہت واضح فرق اس حوالے سے ہے کہ اس مرتبہ تمام ایجنسیاں، جس میں نادرا، FIA، اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس بیورو، پولیس، جو محکمہ داخلہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہماری پاک آرمی، وہ سب ایک پیج پہ ہیں، ایک مشترکہ کوششوں سے یہ جو رضاکارانہ طور پر واپسی کا سلسلہ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں، عموماً ایسے دیکھنے میں آتا تھا کہ جب سردیاں ہوتی تھیں تو افغان مہاجرین زیادہ تر کوشش کرتے تھے کہ وہ پاکستان میں ہی رہے۔ اس سے پہلے بھی یہ چلتا تھا رضاکارانہ طور پر واپسی، یا جو پکڑے جاتے تھے، گرفتار ہوتے تھے کرائم میں، ان کو زبردستی جو ہے تو بارڈر کے پار بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ سردیوں میں کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اس مرتبہ ہم یہ دیکھنے میں آئے ہیں جو انہوں نے ہولڈنگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں خیبر ڈسٹرکٹ خیبر میں، اس کے علاوہ پشاور میں، تو وہاں پر کچھ فیملیز ایسی بھی ہم نے دیکھی کہ انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ پاکستان میں انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کا خیال رکھا۔ اب وہ واپس جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، کچھ لوگوں نے دعائیں بھی کی۔ یقیناً جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کو مسائل بھی ہیں جن کے کاروبار ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپریشن میں ایک سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اس سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے بعض ایسے افغان مہاجرین جن کو بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں میں، تو وہ اونے پونے داموں جو ہے تو اپنی پراپرٹی بیچ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پکڑ دکڑ جس طریقے سے شروع ہوگی، تو اس پکڑ دکڑ میں جو ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بدنامی بھی ہوگی اور زبردستی بھیجا جائے گا، اور پھر وہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو ہولڈنگ کیمپ ہے وہاں پر بنایا گیا ہے، وہاں پر رضاکارانہ طور پر جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے تو وہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کی چیکنگ کی جاتی ہے، اور جو جس طریقے سے حسن بھائی نے بھی پوچھا کہ کرائم میں لوگ جو ملوث ہیں تو ان کا
باقاعدہ ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، اور جو کہ معمولی کرائم میں ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلے بھی بھیجا جاتا تھا، جیل سے بھی بھیجا جاتا تھا کہ جو ہے ان کو بارڈر کراس کرے، لیکن جو کہ اسپیشلی جو دہشت گردی میں ہے تو ان کا سارا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، اور یہ خدشہ تھا یہاں پر کہ جو دہشت گردی میں لوگ ملوث تھے تو وہ بھی اس کی آڑ میں یہاں سے بھاگ سکتے تھے، جو کہ حکومت پاکستان کو مطلوب ہے، تو ان کے لیے بھی باقاعدہ اسکریننگ کی جا رہی ہے اور ان کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ ہولڈنگ کیمپ بنایا ہوا ہے، یہاں پر ان کو باقاعدہ تھوڑا ان کا اسٹے ہوتا ہے، یہاں پر ان کو کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہی سارے رجسٹریشن پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں تاکہ ان کی جو ویریفیکیشن ہو، یہ فرمائیے گا کہ یعنی آپ نے کہا کہ لوگوں کی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے، تو یہ 17 لاکھ جو غیر قانونی جو پاکستان میں غیر ملکی تھے، چاہے وہ افغانی ہیں، کوئی افریقن ہے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، تو جب وہ غیر قانونی ہے تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے کیا پراپرٹیز اگر پرچیز کی ہیں یا کاروبار کھولے ہیں تو کیا ان کے اپنے نام پر وہ کاروبار ہیں؟ اور اگر وہ ہیں، یعنی اگر انہوں نے جو ہے وہ مطلب پراپرٹیز بنا لی ہیں تو کس قانون کے تحت انہوں نے پراپرٹیز پرچیز کی ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے۔ جی، یہ تھرڈ پارٹیز کے ذریعے، زیادہ تر پاکستانیوں کے ذریعے ہی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ اور عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے تو وہاں کے لوگوں کے ہی نام پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہاں پر پاکستانیوں کے نام پر زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور جن کے پاس کارڈ ہوتا ہے ان میں ان کو الاؤ تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ کاروبار کر سکے، چونکہ وہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ریفیوجیز تھے تو ان کو اپنا کاروبار کرنے کی بھی اجازت تھی، تو اس تناظر میں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن چونکہ اب یہ وڈرا ہو رہی ہے فیسلٹیز، اب پرماننٹلی وڈرا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یو این ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے تو ریفیوجیز کا اسٹیٹس ابھی تک قائم ہے، ان کو آپ فورسفلی جو ہے نا آپ نہیں بھیج سکتے، تو اسی لیے والنٹیئری جو لوگ جا رہے ہیں تو انہی کا سارا ڈیٹا بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جن کے کاروبار ہیں تو ان کے کاروبار کے حوالے سے بھی ساری تفصیلات جو ہے تو مرتب کی جا رہی ہے، اور یہی ابھی جب یہ واپس جا رہے ہیں تو اسی میں سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آیا وہ پاکستانی جو نیشنل ہیں ان کے ذریعے کاروبار کر رہے تھے، یا خود اگر انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے تو وہ اس کی نوعیت کس طریقے سے تھی، کیا پاکستانی انہوں نے بالکل صحیح، اس کی بنیاد پہ یہ کاروبار داخلہ نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو پہلی فیز کے اندر کاروائی ہوگی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ ابھی ہم کراچی جائیں گے، لیکن کراچی جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، یہ جو بارڈر ایریا کے اندر بارب وائر ہم نے لگائی تھی، ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ کافی زیادہ وہاں پہ اس کو ختم کر دیا گیا، وہ جو اکراس بارڈر ہے موومنٹ کچھ ایریاز کے اندر بغیر کسی چیکنگ کے ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ نہیں، جو کہ باڑ لگائی گئی ہے تو وہ تو پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ تمام ایریاز میں باڑ لگانا مشکل ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کو بہت دور افتادہ اور پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر باڑ نہیں لگ سکتی، وہاں سے لوگ جو ہے انفلٹریٹ کرتے تھے، لیکن ابھی اس صورتحال کو کافی مینج کر لیا گیا ہے، اور اکثر جگہوں پہ تو باقاعدہ پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں ان پر چیکنگ، اور ہماری طرف سے جو ڈپلائمنٹ ہے بارڈر بالکل صحیح ہماری طرف سے جو کرٹیکل پوائنٹ ہے، لیکن اب ظاہر ہے بالکل صحیح، افغان گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ظاہر ہے ہم ایک قانونی کام کر رہے ہیں